خوشخبریاں اور بشارتیں حاصل کر لو. دنیا بھی بن گئی اللہ سے تعلق درست کرنے کی وجہ سے، اور آخرت بھی تمہاری بن گئی. اللہ چھوڑتا نہیں. ہمارے ماضی قریب کی بات ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے پاک و ہند میں خرافات کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے دین کے مقابلے پر اپنا ایک نیا دین متعارف کرایا، تو جب اکبر بادشاہ کی شکل میں فرعون آیا تو اللہ نے مجدد الفسانی کی شکل میں حضرت موسیٰ بھی اتار دیا. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کی ان خرافات پہ سخت تنقید کرنے لگے اپنے مواعظ کے اندر، اور وہ سلسلہ جاری رہا. جب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا. ان کا جیل میں جانا تھا، چاروں طرف ان کے باطن کے انوارات کے چرچے ہوئے. لوگ جیل میں ان سے ملاقات کے لیے خواہشمند ہوتے تھے اور پھر کلمہ پڑھ کے وہاں سے جاتے. بادشاہ نے پابندی لگا دی ملاقات پر، تو پھر قرب و جوار کے لوگ چھوٹا موٹا جرم کرتے کہ ہمیں جیل میں ڈالا جائے اور ہم اندر جائیں مجدد الفسانی کی بات سنیں. ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ایک وقت آیا کہ جہانگیر کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کب تک اس تخت پر بیٹھے ہوئے اور میرے فرزند کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہو گے؟ کیا مر کر حشر میں نہیں آنا؟ جب حشر میں آؤ گے تو میری نگاہ غضب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بیوی اسی وقت بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور اس نے اسی وقت اپنے شوہر کو کہا کہ حضور کی زیارت ہوئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے فرزند کو کب تک تکلیف پہنچاؤ گے؟ اس نے اس وقت رہائی کا آرڈر جاری کیا اور رہائی کے کاغذات لے کر جب وکیل وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ میری رہائی میری اپنے تن آسانی کے لیے نہیں، جب تک ان خرافات کو انڈیا کی سرزمین سے ختم نہیں کیا جائے گا جس کے لیے ہم نے یہ قربانی دی ہے، میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. اسی وقت تمام خرافات ختم ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دین، اس کا راج دوبارہ شروع ہوا. تو آپ دیکھیے کہ شیخ احمد سرہندی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دی، جیل میں گئے، اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا. اللہ جب اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. آپ نے دیکھا رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھے، اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی. 20 رکعات تراویح پڑھنا بھی آسان کام نہیں، قرآن پاک تراویح میں سننا یہ بھی آسان کام نہیں، 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا بھی آسان کام نہیں. لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے ہر چیز آسان بنا دیتے ہیں. تو ہم اب فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ بقیہ بھی سال کے 11 مہینے ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے. ہم شیطان کی تلبیس میں، نفس امارہ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے. یاد رکھیے یہ جو جوانی کے سجدے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رگوں میں گرم گرم خون ہوتا ہے اور قدم قدم پر جذبات اور خواہشات انسان کو بھڑکاتے ہیں اور خواہشات کی یلغار ہوتی ہے، جذبات کی حدت ہوتی ہے. ان حالات میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے تو پھر اس نوجوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفیں درست کر لیجئے.